مجھے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ایسے والدین میسر آئے، ایسے استاد میسر آئے کہ عرفی ایک فارسی شاعر ہے، اس کا ایک شعر لکھا ہوتا تھا۔ عرفی کا شعر تھا کہ عرفی تو میں اندیش ز غوغائے رقیبان، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ فقیر آتے ہیں تو اس پر کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں، گھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے درمیان میں راستے بنے ہوئے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک فقیر آتا ہے ایک دروازے پر اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اور ہم وہاں سے نکل کے کہتے ہیں بابا معاف کر۔ دوسرے دروازے پہ آتا ہے تو وہاں سے بھی ہم نکل رہے ہیں، تیسرے دروازے پہ آتا ہے وہاں سے بھی ہم نکل رہے ہیں، بعض اوقات وہ محلہ چھوڑ کے گھوم کے ادھر سے آتا تو وہاں سے بھی ہم نکل رہے ہیں۔ تو ان پر کتے بھونکتے تھے لیکن کبھی انہوں نے اپنا یہ کاروبار زندگی چھوڑا نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں کئی سال تک باقاعدہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی شخص پنجابی نہیں بولے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ایسے والدین میسر آئے، ایسے استاد میسر آئے جنہوں نے اپنے انداز میں جو انہیں اچھا لگا مجھے تعلیم اور تربیت کے عمل سے گزارا۔ اور یہ تعلیم اور تربیت وہ نہیں تھی جو کتابی انداز میں لوگ سیکھتے ہیں، سبق یاد کر لیا سنا دیا، پھر اور یاد کر لیا پھر اور سنا دیا، بلکہ مختلف طریقوں سے انسان کو جو بھی آپ سکھانا چاہتے ہیں یا جس رخ پہ چلانا چاہتے ہیں اس کے ایک خاص قسم کا ماحول بنا دیا جائے۔ مثلا ایک چیز ہمارے گھر میں مستقل رہی جو ہم بچپن سے دیکھتے رہے کہ والد صاحب کا خط یا ہینڈ رائٹنگ وہ بہت اچھی تھی، خوبصورت انداز میں لفظوں کو لکھنا، اور تو اس کے لیے والد صاحب نے مختلف احادیث، مختلف شعراء کے اچھے شعر یہ لکھ کر گھر کی دیواروں پر لگا رکھے۔ تو ہم بہت چھوٹے بچے تھے تو اس وقت بظاہر تو بہت زیادہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جیسے جیسے شعور کی منزل آگے بڑھتی ہے تو وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوتی چلی گئی۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو تب دیکھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تب دیکھ رہے ہیں، کوئی فرصت کا لمحہ مل گیا تب دیکھ لیا۔ تو بہت سارے اشعار اور بہت ساری احادیث اور اقوال زرین وہ ہم نے دیواروں سے پڑھ پڑھ کے یاد کی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عرفی ایک فارسی شاعر ہے، اس کا ایک شعر لکھا ہوتا تھا اور اس کی عملی مثال ہمیں ہر دوسرے دن یا ہر روز ہی تقریباً دکھائی دیتی تھی۔ عرفی کا شعر تھا کہ عرفی تو میں اندیش ز غوغائے رقیبان، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کہ عرفی تو اپنے مخالفین کے شور و غوغا سے یا ان کی شور مچانے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقیر آتے ہیں تو اس پر کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کتوں کے بھونکنے سے فقیر اپنی گدائی چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ منظر ہر روز ہی دیکھتے تھے، فقیر آتے صدا لگاتے، اور ان کی صدا بھی مجھے یاد ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یعنی اس وقت کے فقیر بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک اچھی بات سکھانے کے لیے باقاعدہ گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، اور ہم بچے جو ہیں انہیں کچھ خیرات دینے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھ کے آتے تھے۔ تو ان پر کتے بھونکتے تھے لیکن کبھی انہوں نے اپنا یہ کاروبار زندگی چھوڑا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر میں ہم لوگ سندھ میں رہے، میری پیدائش سندھ کی ہے، اور وہاں جو ہمارے محلے کی صورتحال تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ایک پوری بستی، ایک طرف وہ جے پور کے رہنے والے تھے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی بستی جو سندھ کا مرکزی حصہ تھا، اور وہ بھی اندرون سندھ، مورو ڈسٹرکٹ نواب شاہ اس کا شہر بنتا ہے، تو وہ سندھی بولنے والے افراد تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 15-20 گھر پنجاب کے لوگوں کا ایک محلہ سا بنا ہوا تھا، تو ہم اس میں رہتے تھے۔ تو اس طرح مختلف لوگ جو مختلف کلچرز کو پیش کر رہے تھے، اس میں ہم نے پروان اپنی زندگی کو دیکھا کہ وہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ایک خاص قسم کی محبت اور باہمی جو ایک اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون والی کیفیت، یہ ہم بچپن ہی سے دیکھتے تھے۔ اب یہ مختلف قسم کی زبانیں چونکہ بول رہے ہیں لوگ، تو اس میں اردو زبان کو بہتر بنانے کے لیے اور ادبی زبان سکھانے کے لیے ہمارے گھر میں کئی سال تک باقاعدہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی شخص پنجابی نہیں بولے گا یا کوئی اور زبان نہیں بولے گا، اردو بولے گا۔ اور ہر روز مغرب کے بعد، کیونکہ اس زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ لالٹین کا زمانہ ہم نے دیکھا، جس میں تو لالٹین کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دیے جلائیں گے وہ ایک خاص وقت تک جلیں گے، بس اس کے بعد سونا ہے۔ تو وہ پھر مغرب کے بعد
یا عشاء کے قریب قریب ایک محفل ہوا کرتی تھی ہماری، روزانہ کی محفل، اور اس میں ہم سارے بچے کم از کم 4-5 گھرانے ہمارے اپنے عزیزوں کے قریب قریبی تھے۔ وہ ایسا تھا کہ گھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے درمیان میں راستے بنے ہوئے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا کہ ایک فقیر آتا ہے ایک دروازے پر اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اور ہم وہاں سے نکل کے کہتے ہیں بابا معاف کر۔ دوسرے دروازے پہ آتا ہے تو وہاں سے بھی ہم نکل رہے ہیں، تیسرے دروازے پہ آتا ہے وہاں سے بھی ہم نکل رہے ہیں، بعض اوقات وہ محلہ چھوڑ کے گھوم کے ادھر سے آتا تو وہاں سے بھی ہم نکل رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے کلچر میں رہتے ہوئے زبان کو محفوظ رکھنا اور اس کے ادب آداب سکھانے کے لیے یہ پابندی لگائی گئی کچھ وقت تک کہ آپ نے اردو کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں بولنا، اور ہر روز کسی نہ کسی بچے نے کوئی کہانی، کوئی نظم، کوئی ترانہ یہ سنانا ہے، اور اس میں دادا اور نانا سے لے کر سارے گھر کے جو بڑے اور چھوٹے افراد تھے وہ سب جمع ہوتے تھے، تو ہم لوگ اپنی اپنی باری پر یہ کہانیاں سناتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس نے ہمیں زبان سکھانا اور ادب سکھانا، اس کا فن سکھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن ہی سے والد صاحب عالم بھی تھے، اور ہربل جو میڈیسن ہے اس کی ہماری کاروباری کیفیت تھی، تو رات کو کھانے کے بعد وہ باقاعدہ کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے کسی بھی کتاب میں سے کچھ، تو ہم لوگ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن اس مجلس میں باقاعدہ شریک ہوتے، کچھ چیزوں کو وہ اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے جو ہمارے ذہنی سطح کے برابر ہوتی۔ تو اس طریقے سے ان مجالس میں ہونا، اس کے علاوہ بچوں کی مجالس باقاعدہ منعقد کرنا، پھر والد صاحب کا مختلف چیزوں کو اس طرح سمجھانا، تو یہ بچپن ہمارا اس انداز میں گزرا۔